وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو اپنے فیصلے کی اطلاع دے دی کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جناب آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اشیاء کے ناموں کا علم سکھایا گیا۔ فرشتوں کے سامنے جب ان چیزوں کو کیا گیا، فرشتے ان کا نام بتانے میں عاجز رہے، اپنی لا علمی کی بنا پر اپنے عجز کا اعتراف کیا، اور باری تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ علم کلی میرے پاس ہے اور بغیر علم کے کسی کے بارے رائے قائم نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد جناب آدم کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیے جانے کا ذکر آیہ مبارکہ 34 کے اندر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور خود کو بڑا جانا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ باری تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ سجدے کا معنی ہے تذلل کے ساتھ کسی کے سامنے جھک جانا۔ سجدے کے مختلف درجات ہیں، کسی کے سامنے تعظیم کے ساتھ جھک جانا، اور جھکنے کی انتہا وہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی اور ناک کو زمین کے اوپر رکھ دے، جسے ہم عرف عام میں سجدے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ جھکنے کی انتہائی صورت ہے، اسی لیے اس کو عبودیت کی انتہا کہا جاتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت اگر ذہن کے اندر جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کو خدا سمجھ کے جھکا جائے تو یہ شرک قرار پاتا ہے، اور اگر جس کو سجدہ کرنا ہے اس کی فقط تعظیم مقصود ہو تو پھر بھی یہ حرام ہے۔ البتہ سابقہ امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سوال یہ ہے سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے سجدہ تعظیمی یہ ہے کسی کی عزت بجا لانے کے لیے اس کے سامنے جھکا جائے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور کسی کو خدا سمجھ کے، کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کے اس کے سامنے انسان جھک جائے، یہ سجدہ عبودیت ہے اور سجدہ بندگی ہے۔ سجدہ تعظیمی یہ پہلی شریعتوں میں حلال اور جائز تھا، البتہ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا گیا ہے، اور سجدہ عبادت اور سجدہ بندگی یہ سب شریعتوں میں حرام ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی کو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص سجدہ تعظیمی کسی کو کرتا ہے تو اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ جواب یہ ہے سجدہ تعظیمی کرنا بالاتفاق حرام ہے، البتہ اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے تو پھر احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ شرک کا فتویٰ لگانے سے گریز کیا جائے جب تک کہ اس کے بارے میں جانکاری مکمل نہ ہو جائے۔ تاہم بعض اہل علم اس بات کے پیش نظر کہ اگر ہم لوگوں کے لیے نرم پہلو رکھیں گے تو پھر وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے بعض اہل علم نے سجدہ تعظیمی کو بھی شرک سے تعبیر فرمایا ہے۔ تاہم سجدہ تعظیمی وہ ہے کہ صرف تعظیم اور عزت بجا لانے کے لیے کسی کو سجدہ کیا جائے، جو کہ بالاتفاق حرام ہے۔ سوال یہ ہے جب سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا تو شریعت محمدی کے اندر اس کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اسلام آخری اور کامل اور مکمل دین ہے، اس لیے سجدے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ خاص ہو جائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ تذلل کی جو بھی درجات ہیں، عاجزی اور جھکنے کے جو بھی درجات ہیں، وہ سب اللہ کے لیے خاص ہو جائیں، اس لیے اسلام نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا ہے، اور فقط اللہ کی ذات کو سجدہ کرنا روا اور جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ
کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ عبودیت تھا؟ اس کا جواب یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا گیا۔ سجدہ عبودیت یا سجدہ بندگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو روا تھا اور کسی کو سجدہ عبادت کرنا جائز نہیں تھا۔ اسی لیے اہل علم نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس سے مراد یہ تھا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں حکم فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی بجا لاؤ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرشتوں کا امتحان تھا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہمہ وقت وہ عبادت اور بندگی میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایسی مخلوق کو جو کہ نور سے پیدا کی گئی ہو اور جس کا کام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا ہو، اس مخلوق کا بڑا امتحان یہ تھا کہ اس مخلوق کو سجدہ کرے جو کہ مٹی سے بنائی گئی ہو اور فرشتوں کے سامنے جس کا خمیر تیار کیا گیا ہو، اس خاکی آدم کو سجدہ کرنا فرشتوں کے لیے مشکل امر تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس امتحان میں مبتلا کیا تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی حکمت کو سمجھتے ہوئے فوری طور پہ سجدہ بجا لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا اور فرشتے اس حکمت کو سمجھ گئے کہ اصل سجدہ مقصود نہیں ہے، اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اصل مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ اگرچہ ہم نوری مخلوق ہیں اور ہر وقت اللہ کی بندگی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کے اندر مشغول ہونے سے انسان میں جو کبر اور تکبر اور ریاکاری آ جاتی ہے اس کو اللہ کے حکم پہ عمل کر کے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ فرشتے اس حقیقت سے آشنا تھے، اس لیے جب ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا وہ فوری طور پر ان کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر کے اپنے امتحان میں سرخرو اور کامیاب ٹھہرے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ بجا لانے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، اس کا مقصود اور اس کی حکمت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینا دراصل انسانیت کو پیغام دینا تھا اور اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر کر کے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رنگ اور نسل کا کوئی معیار نہیں ہے۔ فرشتے اگرچہ نوری مخلوق تھے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے اور کام بھی ہر وقت بندگی کو بجا لانا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو انہوں نے رنگ اور نسل کے سارے امتیازات ختم کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ انسان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نسل اور نسب کے فتنے میں مبتلا ہونے کی بجائے انسان اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے اور بنی اسرائیل کی روش پہ نہ چلے کہ دراصل بنی اسرائیل ابلیس اور شیطان کی روش پہ چلے تھے کہ شیطان نے یہ کہا تھا انا خیر منہ، میں نسل کے اعتبار سے انسان سے بہتر ہوں اور میری شان عرفہ و اعلیٰ ہے، میں انسان کے سامنے جھک جاؤں یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ لیکن فرشتے جو کہ خلقت کے اعتبار سے نوری مخلوق تھے انہوں نے یہ سوچ کر یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے یہاں نسل اور نسب آڑے نہ آ جائے، وہ فوری طور پہ سجدے میں گر گئے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل والے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے نسل اور نسب کے غرور میں مبتلا ہو گئے اور ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ انسانوں کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ نسل اور نسب کے غرور میں مبتلا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، قانون اور شریعت کو فالو کر لینا ہے، قانون اور شریعت کے تابع ہو جانا ہے۔ انسان کا کمال اور بڑائی اسی کے اندر ہے کہ انسان اطاعت اور فرما برداری کا پیکر بن جائے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرنے کے ذریعے انسانوں کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعہ کے اندر ہمارے سامنے دو کردار آتے ہیں، ایک فرشتوں کا کردار ہے اور ایک شیطان کا کردار ہے۔ فرشتوں کا کردار یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے
جائے تو اپنے سر کو جھکا لیا جائے، جب قانون کی حکمرانی کی بات ہو تو اپنے سارے امتیازات کو ختم کرتے ہوئے قانون کے سامنے جھک جایا جائے اور اطاعت اور پیروی کو بجا لایا جائے۔ یہ دوسرا رستہ شیطان کا رستہ ہے کہ جب قانون، مذہب، شریعت، اللہ کے حکم کی بات آ جائے تو انسان اپنے اوپر نظر دوڑائے اور اپنی خلقت اور نسل اور نسب کے اوپر اور اپنی خصوصیات اور اپنے افعال کے اوپر گمنڈ کرتے ہوئے وہ قانون کے سامنے جھکنے کی بجائے اکڑ جائے۔ یہ اکڑنے کا رویہ، نہ ماننے کا رویہ، یہ شیطانی رویہ ہے، اور قانون کی پیروی کا رویہ یہ نورانی فرشتوں کا رستہ ہے۔ انسان کو ہی پیغام دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے دنیا میں ممکنہ طور پر دو ہی رستے ہوں گے، ایک حق اور سچ کا رستہ، عدل و انصاف کا رستہ اور قانون کی حکمرانی اور بالادستی کا رستہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا رستہ، اور دوسرا حسد و عناد اور بغض اور تکبر کا رستہ کہ جس کے اوپر چل کر انسان خیر سے محروم ہو جائے اور بدبختی کا شکار ہو جائے۔ انسان کو ان دو رویوں میں سے کسی ایک رویے کو اختیار کرنا ہے، اور پیغام ربانی یہ ہے کہ تم فرشتوں کی طرح تم خیر اور برکت کا رستہ اختیار کر لو۔